وائی ڈارک ایکیڈیمیا فیلز لائک ہوم، جیسے کہ ڈم لائبریریز، ویران کوریڈورز، ڈیڈ پوئٹس، کلاسیکل لٹریچر، زرد صفوں والی کتابیں، ایک کپ بلیک کافی وائل اٹس ریننگ آؤٹ سائڈ۔ اس کے پیچھے نہ صرف سائیکولوجیکل ریزن ہے بلکہ رشین رائٹر داستویوسکی نے ڈارک ایکیڈیمیا کو اپنی فیمس بک کرائم اینڈ پنشمنٹ میں ایکسپلور کیا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے لیٹس انڈرسٹینڈ سائیکولوجیکل ریزن۔ سائیکالوجی میں ایک تھیری ہے ایستھیٹک پین تھیری، جو ایکسپلین کرتی ہے وائی وی لو پینفل آرٹ، جو بتاتی ہے کہ ہماری ریئل لائف سفرنگز بہت ہی انپریڈکٹیبل، اوور ویلمنگ اور ڈیمیجنگ ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمارا مائنڈ ایک ایسا سیف زون دیکھتا ہے جہاں ان ایموشنز کو کمفرٹ کیا جا سکے۔ تو اس ایستھیٹک پین تھیری کے اکارڈنگ ہیومن بینگز تبھی سفرنگز کی طرف مائل ہوتے ہیں جب اس کو سمبولیکلی یا آرٹسٹیکلی ریپرزینٹ کیا جائے، یعنی کہ ہم آرٹ کے تھرو ڈفرینٹ ڈیفیکلٹ ایموشنز کو سمجھ سکتے ہیں بغیر اس کے کانسیکوینسز فیس کیے۔ جیسے کہ انسٹیڈ آف ایکچوئل ہارٹ بریک ہم ایک ہارٹ بریکنگ ناول پڑھ لیتے ہیں، انسٹیڈ آف ایکچوئل لاس ہم لاس سے ریلیٹڈ کوئی پوئٹری پڑھ لیتے ہیں، انسٹیڈ آف ایکچوئل ایموشنل کیوس ہم سیڈ اور ڈارک میوزک سن لیتے ہیں۔ اس طرح ہمارے برین کو ایکسس مل جاتی ہے ایموشنل کلیئرٹی کی۔ سو ان دس وے ڈارک ایکیڈیمیا از مور اباؤٹ رومانس آف انٹلیکچوئل سفرنگ۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں سیڈنس کو ویکنس سمجھا جاتا ہے، ڈیپ تھنکنگ کو اوور تھنکنگ اور ایموشنل انٹینسٹی کو ڈراما کہا جاتا ہے۔ تو ڈارک ایکیڈیمیا ایک ایسا سیف پلیس کریٹ کرتا ہے جہاں ہم ایموشنل ڈیپتھ کو انجوائے کر سکتے ہیں، جہاں سیڈنس انٹیلیجنٹ ہے اور لونلینس پوئٹک ہو سکتی ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں داستویوسکی کی کتاب کرائم اینڈ پنشمنٹ میں ملتی ہے۔ یہ سٹوری ایک بریلینٹ لا اسٹوڈنٹ راسکلنیکوف کی ہے جو سینٹ پیٹرزبرگ میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ سب سے بہتر سمجھتا ہے، اسی لیے اسے لگتا ہے کہ وہ کسی بھی بڑے مقصد کے لیے کوئی بھی جرم کر سکتا ہے، تو وہ ایک پون بروکر کا مرڈر کر دیتا ہے۔ لیکن اصل کہانی اس کے ذہن میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کو بتاتی ہے۔ راسکلنیکوف بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے اور وہ اپنا زیادہ تر وقت بڑے بڑے آئیڈیاز جیسے کہ مورالٹی، کرائم، فلسفی اور کیوں کچھ لوگ باقیوں سے افضل ہوتے ہیں، یہ سب سوچنے میں لگا دیتا ہے۔ اس طرح کی انٹینس اور لونلی تھنکنگ ایگزیکٹلی ڈارک ایکیڈیمیا کو mirror کرتی ہیں، which is not only about coffee cups and old libraries, but dark academia is more about deep thinking، اکیلے بیٹھ کے انالیسس کرنا اور بڑے بڑے خیالات کا بوجھ محسوس کرنا۔ پون بروکر کا مرڈر کرنے کے بعد راسکلنیکوف کو نہ صرف فزیکل پنشمنٹ ملتی بلکہ مینٹلی بھی وہ گلٹ سے سفر کرتا ہے۔ اس کا ذہن اسی کشمکش میں الجھا رہتا ہے کہ جو جرم اس نے کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس طرح کی انٹرنل سفرنگ which is more like mix of feeling too much and thinking too much، یہ ڈارک ایکیڈیمیا کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ اگر ہم ناول کرائم اینڈ پنشمنٹ کی سیٹنگ کو دیکھیں تو سینٹ پیٹرزبرگ ریفلیکٹ کرتا ہے ڈارک ایکیڈیمیا کو، اس کا تنگ، سیاہ اور بے ترتیب کمرہ اور سینٹ پیٹرزبرگ کی مدھم روشنی والی گلیاں، یہ ماحول اس کے اندر کے حال کو ظاہر کرتا ہے، تنہا، سوچ میں ڈوبا ہوا اور اخلاقی طور پر الجھا ہوا۔ ڈارک ایکیڈیمیا میں ایسے شیڈوڈ پلیسز کو رومانٹیسائز کیا جاتا ہے جہاں لوگ سکون سے بیٹھ کے اپنے خیالات کو ریفلیکٹ کریں۔ راسکلنیکوف پورے ناول میں ایک تھیری کو پروو کرتا ہے، a theory about extraordinary people، یہی فلسفہ اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے۔ ان شارٹ راسکلنیکوف ایک پرفیکٹ ڈارک ایکیڈیمیا کیریکٹر ہے۔ اس کی تنہائی، انٹلیکچوئل obsession، مورل اسٹرگل اور اس کے ارد گرد کا ماحول، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ڈارک ایکیڈیمیا کو۔ The beauty of knowledge mixed with sufferings and the way pain can teach us about ourselves۔